الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جتنے انبیاء تشریف لاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ان کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ اللہ کی مخلوق کو وہ اللہ کا پیغام جو کتاب دی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پیغام سناتے تھے، اور اللہ کے جو سرکش بندے تھے وہ اس کتاب کو سحر کہہ دیتے تھے، یہ جادو ہے، اور کتاب کے پڑھنے والے کو ساحر کہا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی تک مکہ کے ایک ایک فرد کے آنکھوں کا تارا تھے، اس لیے کہ یہ 40 سال کا لمبا حصہ مکہ کے کسی بندے نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی خلاف فطرت کام یا خلاف فطرت فعل یا کوئی عمل اس شخص جن کو ہم محمد بن عبداللہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی نہیں پایا جاتا۔ جیسے ہی اللہ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب اتاری، وہاں سے سارا مکہ کے لوگ بگڑ گئے۔ سب نے اس کو پہلے شروع میں ویسے ہی لیا، نان سیریس ہو گئے، وہ بھائی یہ ابھی اٹھائے لاوا یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ختم نہیں ہو رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی گئی اور کتاب بھی آہستہ آہستہ بتدریج اترتی رہی، اتنے تک ان کفار مکہ نے یہ کیا کہ اس کو جادو کہنا شروع کر دیا، بھی یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب ان کا یہ بس بھی نہ چلا، ان کا آخری حربہ تھا جو اس آیت کے اندر قرآن پاک نے ذکر کیا، ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، عند قراءۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، نہ سنو گے نہ اس کی مٹھاس تمہارے سینوں کے اندر اترے گی، نہ اس کی حقیقت اور حقانیت سے روح شنائی ہوگی، اور نہ تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف جاؤ گے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ حربہ ہوا کہ وہاں کے جو ماتحت لوگ تھے، غلام تھے، غریب تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے نہیں سننا قرآن۔ اور دوسرا حربہ ان کی ایک بھونڈی سی کوشش تھی، والغوا فیہ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے سب لوگوں کو کہا کہ شور کرو، جب یہ قرآن پڑھیں آپ شور کریں گے تو کوئی بھی نہیں سنے گا، اور وہ شور کرتے تھے اس لیے کہ یہ قرآن کا پیغام کسی اور تک نہ جائے۔ اب اس شور کا بھئی فائدہ کیا ہوگا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا جب شور کرو گے تو کیا ہوگا، لعلکم تغلبون، شاید کہ یہ چپ ہو جائے اور تم غلبہ حاصل کر لو۔ مکہ کے کافر بھی زور لگا چکے کہ قرآن کی حقانیت کو دبا دیں، اور قرآن جو پیغام حق لے کے آیا عین فطرت کے مطابق انسانوں کے لیے، اس کو دبا دیا جائے۔ جب مکہ کے اتنے طاقتور کافر اس کتاب کو نہیں دبا سکے، جب یہ اس حالت میں بھی موجود نہیں تھی، کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی بھی نہیں تھی اور حفاظ بھی کم تھے، تو آج ایک باہر بیٹھا ہوا گستاخ اس کتاب کی ایک کاپی کو جلا کر اس کی حقانیت کو کدھر دبا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کتنی کتابیں جس کے اوپر کتاب چھپی ہوئی اللہ کی، کتنی جلاؤ گے؟ ان سینوں سے کیسے قرآن نکالو گے جس سینے کے اندر حرف بحرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی آلہ ایسا نہیں کہ جو یہ چیک کر سکے کہ یہ بچہ حافظ ہے یا حافظ نہیں ہے۔
चांद के ऊपर थूकने वाला उसके मुंह के ऊपर आता है, सूरज की तरफ थूकने वाला उसके मुंह के ऊपर आता है। कुरान को जलाने वाला खुद अपनी मौत मरेगा, जैसे पहले मर चुके इस कुरान को खिलाफत करने वाले। हम इसके खिलाफ, हम इसके खिलाफ, हम इसके खिलाफ, ये हम खिलाफ का नारा लगाते लगाते मर गए, हलाक हो गए। और इंशाअल्लाह वो भी बदतरीन हलाकत की तरफ उसने अपना कदम रखा। लिहाजा कुरान का चैलेंज है ता क़यामत। अगर कुरान हक्कानियत अल्हम्दुलिल्लाह है, इस कुरान जैसी कोई आयत लेके आओ, इस कुरान जैसा कोई हर्फ लेके आओ, इस कुरान जैसी कोई सूरत लेके आओ। कुरान जैसे जीने का सिखाता है उसी तरह जीने का कोई मॉडल पेश कर सको तुम दुनिया में, मर जाओगे, क़यामत आ जाएगी, लेकिन कुरान जैसा एक हर्फ नहीं बना सकते तुम। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के साथ सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत अता फरमाए। और कुरान की सच्ची मोहब्बत और अकीदत ये है कि फाहम कुरान, हम कुरान को सीखें, हम कुरान को समझें। जब कुफार देखते हैं इन्होंने तो कुरान को ख़त्म के लिए रखा हुआ है, मुर्दा मर गया तब हम ख़त्म पढ़ेंगे कुरान को, उस दिन उठाएंगे, नहीं मर रहा बहुत सख्त बीमार है तो उस टाइम भी ख़त्म पढ़ेंगे। ये ख़त्मों की किताब नहीं थी भाईजान, ये किताब ज़िंदगी सिखाने आई थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, अगर हमारी ऊँट की नुकेल गुम हो जाती, हम इस अल्लाह की किताब को पढ़ते थे, वो नुकेल मिल जाती थी। और मिन हैसुल मुआशरा हम सारे दुनिया के मुसलमान अपने अंदर इतने गुम हो चुके हैं और किताब भी मौजूद है, शायद पढ़ने के लिए इब्ने अब्बास वाला दिल नहीं है हमारे पास, या इसको देखने के लिए जनाब अबू हुरैरा वाली आंखें नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से वही दर्द मांगे, वही फहम मांगे जो असहाबे किराम के पास था। उन्होंने इसी किताब को पढ़कर दुनिया के ऊपर राज किया था। हमने इसी किताब को पसे पुष्ट डाला और दुनिया के अंदर जिल्लत का शिकार हुए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी फिर से भूली हुई तारीख याद करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।